کرام دوستو، اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے ایک آیت مبارکہ کا مختصر سا حصہ اور ذخیرے احادیث میں سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مختصر سا فرمان اور حدیث کا حصہ مبارک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ اس مختصر سے وقت میں ان آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ماہ ربیع الاول کا آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اس ماہ مبارک میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ مختلف موضوعات میرے آقا کی زندگی کے حصے، میرے آقا کی سیرت کے حصے، میرے آقا کی زندگی کے مخصوص گوشے، آقا کی تعلیمات، آقا کے طور طریقے، آقا کی گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، میرے آقا کا اپنے صحابہ کے ساتھ معمول کیا تھا، میرے آقا کی زندگی کے نشیب و فراز کیا تھے، وہ تقریباً تفصیل کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر بھی چکا ہوں، اور مزید بھی میرے اللہ نے ہمت دی تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جاتے رہیں گے۔ ماہ ربیع الاول میں جس طرح آپ حضرات کے علم میں ہے، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش، آقا کی آمد، آقا کی بعثت، آقا کی رسالت اس ماہ مبارک میں ہے۔ اسی طرح میرے آقا مدینہ منورہ کے اندر اسی ماہ مبارک کے اندر تشریف لائے تھے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے میرے آقا کی ہجرت کا جو سفر تھا، اس ہجرت کے سفر کی ابتدا تو ہوئی تھی سفر المظفر کے مہینے میں، البتہ میرے آقا مدینہ منورہ پہنچے تھے، پہنچنے کا جو مہینہ تھا وہ یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ آقا ربیع الاول کے مہینے میں مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد میرے آقا نے سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد رکھی تھی، جس مسجد کو بنایا تھا، بنانے کے بعد اس کو آباد کیا تھا، اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء، میرا اللہ مجھے اور آپ کو اس مسجد کے اندر لے جائے۔ اللہ ہمیں زندگی میں مسجد قباء کے اندر پہنچ کر اس مسجد کی زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں وہاں پر نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما دے۔ دعا مانگنی چاہیے، تقدیر دعاؤں کے اثر سے بدلتی ہے۔ بہرحال خوش قسمت لوگ ہیں وہ جن کو میرے اللہ نے وہ مقامات دکھا دیے۔ تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں جہاں میرے آقا کے اخلاق کی بات ہونی چاہیے، جہاں میرے آقا کی سیرت کی بات ہونی چاہیے، جہاں میرے آقا کے رحمت للعالمین کی بات ہونی چاہیے، جہاں میرے آقا کے دیگر زندگی کے حصوں کی بات ہونی چاہیے، وہیں پر اس تڑپ، اس کوشش، اس کاوش اور اس محنت کا تذکرہ بھی ضرور کرنا چاہیے جو میرے آقا نے امت مسلمہ کی اجتماعیت کے مراکز کے لیے کیا۔ مسلمانوں کا مرکز مسجد ہوتی ہے، مسلمانوں کی دینی ضرورتیں مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، مسلمانوں کی جناب والا بہت ساری معاملات، بلکہ یوں سمجھ لے پوری عبادات کا تعلق وہ مساجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مسجد ہو، مسجد کے اندر امام ہو، امام کے ساتھ جناب والا اس کا خطیب ہو، اور اللہ تعالیٰ امام بھی ایسا دے دے جو صاحب علم بھی ہو، صاحب فتویٰ بھی ہو، فتویٰ نویسی بھی جانتا ہو، تو بہت بڑی عبادت ہے۔ بعض لوگوں کی ترتیب ہوتی ہے بس امام ڈھونڈو جی ہلکا پھلکا سا، ہلکا پھلکا سا، مطلب کیا؟ ہلکا پھلکا حافظ مل جائے بس نمازیں پڑھا لے کافی ہے۔ نماز ہی تو پڑھنی ہے بھائی، نماز بے شک پڑھنی ہے، لیکن یہ بات بھی ہے آپ اکیلے حافظ کے پیچھے نماز پڑھیں گے ثواب اور ملے گا، آپ عالم کے پیچھے نماز پڑھیں گے ثواب اور ملے گا۔ اب میں آپ کو وہ حدیث نہیں سناتا، حالانکہ ہے تو وہ حدیثیں، عالم کے پیچھے نماز پڑھنے کے فضائل کیا ہیں، ایک عالم کے پیچھے نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام کیا ہے۔ میں آپ کو سناؤں گا، شاید آپ یہ نہ کہیں مفتی صاحب اپنے فضائل سنانا شروع ہو گیا، اور وہ اپنے بھی سمجھ سکتے ہیں یہ فضیلت میں نے خود سے حاصل نہیں کی، اللہ کی طرف سے عطا ہے، میرا رب جس کو چاہتا ہے مقام عطا کر دیتا ہے۔ بہرحال علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ میرے آقا کا فرمان ہے نا،
میری امت کے علماء ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء ہوا کرتے ہیں۔ مقام بیان فرمایا نا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں ایک عالم کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت وہ کیا ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے نا، مفہوم ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ قبرستان ہونا، آپ کے علاقے کا قبرستان، با عمل عالم اس قبرستان کے اندر سے صرف گزر جائے، قبرستان کے پاس سے گزر جائے۔ میں حدیث مبارکہ کا مفہوم بتا رہا ہوں، آپ اس کو حدیث کی کتابوں کے اندر پڑھیں، اس کی سند کے اوپر میں بحث نہیں کرتا، بہرحال فضائل کی حدیث ہے، میں بتا رہا ہوں۔ ہمارے درس نظامی میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح عقائد، عقائد کی کتاب ہے، اس عقائد کی کتاب کے حاشیے کے اندر حدیث لکھی ہے۔ فرمایا کہ ایک باعمل عامل کسی قبرستان کے پاس سے گزر جائے، صرف گزر جائے، میرا اللہ اس کے گزرنے کی برکت سے 40 دن تک اس قبرستان کے موتا سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ 40 اگر وہ جا کے سلام پڑھے، سنت کے مطابق قبرستان کے اندر داخل ہو، وہاں پہ سلام کرے قبر والوں کو، پھر دعا مانگے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، وہ ساری چیزیں الگ ہیں، ان کی بات ابھی نہیں ہے۔ صرف اتنا کہ گزر جائے، صرف گزر جانے سے میرا اللہ 40 دن تک مردوں سے عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ اب اندازہ کریں مردوں کا یہ عالم ہوگا تو جو زندے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے اس کا عالم کیا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ربیع الاول کے مہینے میں مدینہ منورہ پہنچ کر جہاں دیگر چیزوں پر محنت کی ہے، سب سے پہلی محنت میرے آقا نے مسجد کے بنانے پہ کی ہے۔ اور آپ یقین کریں ہر بندہ چنا ہوا نہیں ہوتا، ہر جگہ چنی ہوئی نہیں ہوتی، ہر مال چنا ہوا نہیں ہوتا۔ جیسے میرا رب اپنے راستے میں مال وہ قبول کرے گا جس کو پسند کرتے ہیں، ہر ایک کا مال میرا رب قبول نہیں کرتا، اپنے گھر میں اسے بلاتا ہے جسے قبول کرتا ہے، ہر ایک کو وہاں جانا نصیب نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرا اللہ ہر جگہ کو بھی قبول نہیں کرتا، جگہ بھی میرے اللہ کی جانب سے چنی ہوئی قبول شدہ ہوتی ہیں۔ اور آپ یقین کریں یہ جو مسجدوں کی جگہ ہیں، احادیث میں آتا ہے جس طرح ہم زمین والوں کو آسمان پر رات کے اندھیرے میں چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں، چمکتا ہوا چاند نظر آتے ہیں نا، زمین کے اوپر بھی کچھ چاند موجود ہیں، زمین کے اوپر بھی کچھ ستارے موجود ہیں۔ کہ آسمان والوں کو زمین کے اوپر وہ جگہیں جن جگہوں پر مساجد بنائی گئی ہیں، یہ جگہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتی ہے جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات آپ کو بتاؤں، آپ چاہیں نا میں اللہ کے لیے کچھ کروں، آپ چاہیں کہ میں رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ کروں، کتنی بڑی بات ہے۔ واحد زمین کا ٹکڑا ایک ایسی جگہ ہے کہ جب آپ اس کو خریدتے ہیں، خرید کر کے اس کو وقف کرتے ہیں، یہ وقف شدہ ایسی چیز ہے وہ سیدھی ڈائریکٹ میرے اللہ کے پاس پہنچتی ہے، بندہ کی ملکیت سے نکل گئی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے آپ ہر چیز بیچ سکتے ہیں، آپ کی ملکیت آپ اس کو بیچ لیں، لیکن مسجد کی جگہ خرید کر کے ایک مرتبہ آپ نے مسجد کا نام لگا دیا نا، رب کعبہ کی قسم اس کو بیچنا تو درکنار، اب اس جگہ کو آپ اپنی ضرورت میں بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اب تو رب کا گھر ہے جی، اب جس کا گھر ہے یہ قیامت کی صبح تک اسی جگہ اسی کا گھر رہے گا۔ اب اس سے بڑی بات، قیامت کی صبح تو الگ بات، قیامت آئے گی، ہر چیز کے اوپر قیامت کا اثر ہونا ہے، ہر چیز نے قیامت کا اثر چکھنا ہے، ہر چیز کو قیامت کی تلخی سے گزرنا پڑے گا سوائے میرے اللہ کے گھر مساجد کو۔ یہ واحد ایسی جگہ ہے، آج آپ نے خرید کر کے اللہ کے نام پہ وقف کر دی، آج آپ بیٹھے ہیں، یہ مسجد جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ یقین کریں آپ تھک ہار کے باہر سے ہیں نا، گناہوں کی زندگی میں تھکے ہوئے، کاروبار سے پریشان، گھریلو زندگی سے پریشان، ایک مرتبہ صدق کے دل سے بیٹھ کے وہاں وضو کریں اور وضو کر کے اللہ کے دربار میں سر جھکا کے بیٹھیں، ذرا چشمے تصور میں سوچیں، اب اللہ کی رحمت میں غوطہ لگانے کی نیت سے آنکھ بند کریں اور آنکھ بند کر کے سمجھے اللہ تیرے قدموں کے اندر سر میں رکھ رہا ہوں، میرے مولا میری زندگی کی پریشانیوں کو تو دور کر دے۔ رب کعبہ کی قسم وہ سکون ملے گا جو دنیا کی کسی اور شے میں ہے ہی نہیں۔
فرمایا ہر چیز فنا ہوگی قیامت کے اندر، جب سور پھونکا جائے گا نا ہر شے کو فنا ہے، اگر فنا نہیں ہے تو یہ مساجد جو اللہ کا گھر ہے نا اس کو فنا نہیں ہے، یہ زمین بھی نہیں ختم ہوگی۔ اچھا کہاں جائے گی؟ فرمایا اس مسجد کو، مسجد کے احاطے کو، مسجد کی جگہ کو میرا اللہ ایسے اٹھوا لے گا، ایسے اٹھا کے وہاں پر لے جائے گا، اپنے پاس میرا رب تعالیٰ بلا لے گا۔ تو کتنی مقدس جگہ ہوگی یہ، کتنی مقدس جگہ ہوگی۔ اب آپ اگر چاہیں نا جی، میں نے مسجد اس لیے کہا نا مسجد کے کسی کی ملک نہیں ہوا کرتی ہے، اب مسجد بن گئی ہے، اب کوئی کہے جی میں اس کے اندر فلاں تبدیلی کر دوں، مسجد کی جگہ میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، مسجد کی عمارت پہ آپ تبدیلی کر سکتے ہیں۔ عمارت کی تبدیلی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اب 7 فٹ کا ہال بنایا، 10 فٹ کا ہال بنایا، 15 فٹ کا ہال بنایا، کل دیکھتے ہیں جی نمازی کم ہے تو میں یوں کر لیتا ہوں 15 فٹ کے ہال کی بجائے نا جی 5 فٹ کا ہال کر دیتا ہوں، پیچھے اپنا گھر بناؤں۔ خدا کی قسم یہ بھی نہیں کر سکتے، بے شک آپ نے اپنے پیسوں سے خریدے۔ مسجد کو آباد کرنا اب ضروری ہے، اب مسجد کو اپنی ذاتی اس کے اندر نہیں لے سکتے، کیوں؟ جب ایک مرتبہ آپ نے اس کو کہہ دیا کہ یہ رب کا گھر ہے، اب اگر اس کے اندر کوئی اور رہے گا تو خدا کی قسم یہ میرے رب کی توہین ہوگی۔ آپ اپنا گھر بناتے ہیں، اپنا گھر بنا کے اس کے اوپر اپنا بورڈ لگا دیتے ہیں جناب یہ گھر فلاں کا ہے، اب آپ اس گھر کے اندر کسی اور کو رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی طرح جب آپ نے مسجد اللہ کے لیے بنا دیا تو رب کا گھر ہے، اسی لیے تو حکم ہے آپ مسجد کے اندر سو نہیں سکتے، اگر سونا چاہیں گے تو اعتکاف کی نیت کریں گے، جب تک آپ اعتکاف کی نیت نہیں کرتے مسجد کے اندر سونا جائز نہیں ہے۔ اچھا جب اعتکاف کی نیت کر لی نا، اب سونا کیوں جائز ہو گیا؟ کیونکہ تم میرے رب تعالیٰ کے مہمان بن چکے ہو، تم اپنے گھر میں مہمان بنا لیتے ہو تو میرے رب نے بھی تمہیں اپنے گھر کا مہمان بنا لیا ہے۔ اور فرمایا مسجدیں بناتا بھی وہ ہے، مسجد کو آباد بھی وہ کرتا ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو رب کی ذات پر ایمان لاتا ہو نا، جس کا رب کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہو، میرا رب اسی کو یہ موقع عطا کرتا ہے کہ اپنا گھر بنانے کی توفیق دیتا ہے۔ اور پھر یہ عام بات نہیں ہے، فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی نا، مسجد بنائی، میرا اللہ اس کے بدلے میں کل قیامت والے دن جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اچھا یہاں پہ آپ ذرا نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو عربی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، عربی کی چاشنی آپ کو اگر لگ جائے نا، آپ یقین کریں آپ انگلش کے ٹینسز بھول جائیں گے، آپ کو اے بی سی ڈی کے یہ کیا کہتے ہیں جی وہ جوڑ والے سلسلے وہ سارے آپ کو بھول جائیں گے، جو لذت میرے اللہ نے عربی کے اندر رکھی ہے۔ من بنا للہ مسجدن، میرے نبی نے یہاں پر مسجدن کو نکرہ ذکر کیا، معرفہ نہیں ذکر کیا۔ معرفہ ہوتا ہے جو خاص ایک متعین شے پہ بولا جائے، مسجدن کو نکرہ بتایا، نکرہ مطلقاً بولا جاتا ہے بڑی شے پر بھی چھوٹی شے پر بھی، اگر خاص ذکر کر دیتے تو مطلب ایک خاص مسجد بناؤ گے تو اجر ملے گا، نکرہ ذکر کیا، اس کی حد متعین نہیں کی، گویا میرا پیغمبر فرمانا چاہتے میری امت کا امیر بنائے، میری امت کا غریب بنائے، بڑا بنائے یا چھوٹا بنائے، بڑی مسجد بنائے یا چھوٹی مسجد بنائے، بس رب کی رضا ہونی چاہیے، جنت میں میرا اللہ اس کو مقام عطا فرما دے گا۔ ایک دوسری حدیث میں پھر اس کی تشریح واضح بھی فرما دی، آقا فرماتے ہیں جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی نا، چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے جناب والا حاجی صاحب، تو اس کو ویسے ہی ہاتھ کے اندر پکڑ لیں گے، چھوٹا سا ہوگا نا جی، چھوٹا سا گھونسلہ، جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی، میرا اللہ اس کو بھی جنت کے اندر ایک محل عطا فرمائے گا۔ اچھا جی اب علماء فرماتے ہیں بھئی چڑیا کے مسجد تو ہوتی ہے عبادت کے لیے، مسجد تو ہوتی ہے اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے، مسجد تو ہوتی ہے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے، مسجد تو ہوتی ہے عقائد کو بیان کرنے کے لیے، مسجد تو ہوتی ہے اسلام کو بلند کرنے کے لیے۔ اچھا جو ہوگی چڑیا کے گھونسلے کے برابر، اس مسجد کا فائدہ کیا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اشکال سمجھ رہے ہیں؟ مسجد میرے آقا فرماتے ہیں جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بنائی، میرا اللہ اس کو بھی جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ چڑیا کا گھونسلہ تو ہوتا ہی چھوٹا سا، اس میں سجدہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ علماء نے فرمایا کہ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اتنی بڑی مسجد بنائے جس کے اندر ہزاروں یا سینکڑوں یا 100 لوگ آ کر نماز ادا کریں، لیکن جذبہ تو ہر ایک کے دل میں ہے نا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے تیرے بس میں اگر بڑی مسجد نہیں نہ بنانا ہے، تیرے ہمت میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے،
تیرے محلے میں جب مسجد بن رہی ہو یا مسجد کو کسی چیز کی ضرورت ہو، چڑیا کے گھونسلے کے برابر ایک اینٹ، آدھی اینٹ، 1 روپیہ، 2 روپیہ، 10 روپے، 5 روپے لا کر ڈالنا تیرا کام ہے، اس کو قبول کر کے جنت میں محل عطا کر دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ یہ میرے آقا کی شان اور رحمت ہے۔ غربا کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ اگر ہمت لگا دیتے نا، اگر شرط لگا دیتے جس نے کم از کم 100 آدمیوں کی مسجد بنائی تو اس کو محل ملنا ہے، تو میرے جیسا غریب تو ویسے ہی روتا رہتا، آقا دل تو میرا بڑا کرتا ہے لیکن ہمت نہیں ہے، میں 100 آدمیوں کی مسجد بناؤں کیسے؟ آقا نے غریب کے اوپر رحمت فرمائی، ایک دن کا، اور پھر فرمایا جو مسجد نہیں نہ بنا سکتا، اگلی بات، جو مسجد نہیں نہ بنا سکتا اور اس کا یعنی جذبہ بھی بہت زیادہ ہے، فرمایا کہ مسجد کے اندر صفائی کرنا وہ شروع کر دے، میرا اللہ بنانے کا ثواب عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے نا میری حوروں کے ساتھ شادی ہو، یہ بھی بڑا ایک لطیفہ آپ سمجھ لیں، یہاں پہ جب بندہ شادی کرتا ہے تو حق مہر تو ضروری دینا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے نہیں پڑتا جی؟ یہ الگ بات ہے کہ کوئی حق مہر 5,000 روپے رکھ لے گا، کوئی 10,000 روپے رکھ لے گا، کوئی زیادہ رکھ لے گا، وہ اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق۔ لیکن فرمایا جو حوروں کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں نا وہ حق مہر تیار کر کے لائے۔ اب ظفر کفن میں تو جیب نہیں ہے، ہم وہاں حق مہر کیا لے کے جائیں گے جی؟ اب حور کے قریب جائیں گے، حور نے اگر کیا دیا چل پیچھے ہو پہلے میرا حق مہر ادا کر، بعد کے اندر قریب آنے دوں گی، بنے گا کیا؟ میرے پیغمبر مسکرا کے فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں حوروں کا حق مہر ادا کرنے کا نسخہ میں بتا دوں گا۔ کب بتائیے نا؟ کہ مسجد کے اندر جھاڑو لگانا تم شروع کر دو، یہ صفائی کرنا جنت کے حوروں کا حق مہر قرار دے دیے۔ اندازہ کرے، اندازہ جو مسجد کے اندر سے ایک تنکا اٹھا کے باہر ڈالتا ہے نا، فرمائے یہ تنکا اٹھانا ہی میرے رب نے حوروں کا حق مہر عطا کر دیا۔ اور آپ یقین کریں مسجد کی صفائی کرنا کتنا بڑا اونچا عمل ہے۔ میرے آقا کے زمانے کے اندر مسجد نبوی کے اندر ایک بوڑھی عورت، احادیث میں اس کی کیفیت لکھی ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، ایک بوڑھی عورت ہے، کالے رنگ کی ہے، لکھا ہوا ہے، یہ کالا رنگ بتانا کوئی اس کی تنقیص مقصود نہیں ہے، 1 منٹ بیٹھ جائیں آپ، بیٹھے گی، یہ کالا رنگ بتانا یہ اس کی کوئی تنقیص نہیں ہے، اس کی کوئی یوں سمجھ لیں کہ اس کو چھوٹا کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کی ایک وضاحت کر رہے ہیں کہ عورت کیسی تھی اور اس کا مقام کیا ہے۔ کہ کالے رنگ کی عورت ہے، اس کا عمل کیا تھا؟ وہ جناب والا مسجد نبوی کے اندر روزانہ آ کر جھاڑو لگایا کرتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی، فوت ہو گئی، فوت ہونے کے بعد صحابہ کرام نے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا۔ اچھا یہ نہیں بتایا، یہ ایک علمی بحث ہے، اس کے کافی سارے جوابات ہیں، ایک الگ بات، میں آپ کو مقصد کی بات بتا رہا ہوں۔ آقا ایک دن انتظار کرتے ہیں، دوسرے دن انتظار کرتے ہیں، تیسرے دن دیکھا نا کہ وہ عورت نہیں آئی، صحابہ سے پوچھا بتاؤ بھی تیسرا دن ہے، بھئی وہ عورت جو مسجد کے اندر جھاڑو لگانے کے لیے آیا کرتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے، وہ کہاں گئی ہے؟ مسجد کا صفائی کرنے کے لیے کیوں نہیں آ رہی ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ تو بیمار تھی۔ کہ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ میں تیمارداری کرنے کے لیے محمد اس کے گھر کے اندر جاتا۔ اندازہ کریں میرے گھر کے اندر جناب حاجی خلیل صاحب میری طبیعت اگر پوچھنے کے لیے آئے، میرا سینہ اتنا بڑا چوڑا ہو جائے گا، اور جناب والا محکمہ تعلیم کے ایک بہت بڑے افسر، میری مسجد کے متولی، میرے جیسے امام کے گھر میری طبیعت کا پوچھنے کے لیے آ گئے، میں خوش ہو کے بتاؤں گا۔ اور جس کے گھر کے اندر میرا پیغمبر 2 جہانوں کا سرداج اور بادشاہ تیمارداری کے لیے چلا جائے، اس کی عظمت کیا ہوگی؟ کہا یا رسول اللہ صرف بیمار نہیں ہوئی تو فوت بھی ہو گئی ہے۔ آقا تو غصے ہو گئے، اچھا فوت ہو گئی ہے، جنازہ کب ہوا؟ آقا وہ تو 3 دن پہلے فوت ہوئی تھی، دفنا بھی دی۔ رب کعبہ کی قسم میرے پیغمبر اٹھ کر صحابہ کو تیار کیا، اس کی قبر پہ گئے، وہیں جا کر میرے پیغمبر نے نماز جنازہ ادا کی ہے۔ یہ مسجد کے صفائی کرنے اور یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں، ایک بہت بڑا وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ جس بندے کا کوئی جائز کام پھنسا ہوا ہے نا، کام جائز ہونا چاہیے، کوئی جائز کام آپ کا پھنسا ہوا ہے، ہو نہیں رہا، اور آپ کی زندگی میں پریشانی، آپ نے ہر دروازے پہ دستک دے کے دیکھ لیا، آپ کا جائز کام ہو نہیں رہا، اللہ کی قسم آپ جھاڑو اٹھائیں اور جھاڑو اٹھا کے مسجد کے اندر صفائی کرنا شروع کریں۔ ہر مرتبہ جھاڑو لگاتے ہوئے آپ نیت کریں، اللہ تیرے گھر کو میں صاف کر رہا ہوں، میرے پریشانی کو تو صاف فرما دے۔ اللہ تیرے گھر کی صفائی میں کر رہا ہوں، میری زندگی سے الجھنوں کو آپ صاف فرما دے۔ یقین کرے 40 دن پورے نہیں ہوں گے، میرا اللہ آپ کا جائز کام پہلے سے مکمل فرما دے گا۔ یہ اب اللہ کے گھر کے ساتھ ایک تعلق
اور اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ حدیث میں نہیں آیا کہ جس بندے کو مسجد کے اندر بار بار آتے جاتے دیکھو نا، اس بندے کی ایمان کی گواہی دے دینا۔ دوسری بات تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے نا، آپ لوگ اس کے پکے مومن ہونے کی گواہی دے دینا۔ تو میرے دوستو، یہ مسجدیں اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو ایک نعمت عطا کی ہیں، اور یہ تو میرے آقا کی فضیلت ہے کہ میرے آقا کے لیے میرے اللہ نے پوری دنیا کو، پوری کائنات کو، پوری زمین کو مسجد بنا دی ہے۔ آپ جہاں چاہیں نماز ادا کریں، آپ کو حکم ہے۔ باقی یہ جو احاطہ ہے، مسجد کا ایک احاطہ بن جاتا ہے، کوئی بھی مسجد ہے جو اللہ کی رضا کے لیے بنا دی گئی ہے، وہ جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ آقا نہیں فرماتے اور جب کبھی جنت کے باغوں کے اندر جایا کرو نا، خوب چر لیا کرو۔ میں نے جملہ کہا کہ مسجد جنت کا باغ ہے، اور دلیل کیا؟ آقا فرماتے ہیں جب کبھی جنت کے باغوں میں جایا کرو نا تو خوب چر لیا کرو۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جنت کا باغ کیا چیز ہے، ہم کب جاتے ہیں؟ کہا جب وضو کر کے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہو نا، یہ مسجد ہی تو جنت کا باغ ہے، جب وہاں جاؤ تو خوب عبادت کر لیا کرو۔ اس لیے میرے دوستو، ان مسجدوں کا ادب اور احترام کرنا، ان کو آباد کرنا، ان کو بنانا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ ہر ایمان والے کی ایمان کی نشانی ہے۔ آپ کی یہ مسجد جس کے اندر آپ اس وقت بیٹھے ہیں، ہم سب لوگ الحمدللہ بڑی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب کبھی آپ نماز پڑھنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، کسی نمازی کو یہاں پہ کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ ویسے ایک مراقبہ احتساب کر رہے ہیں نا جی، اگر کسی ساتھی کو ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کے اعتبار سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی دقت اور تنگی ہوتی ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ مجھے انتظامیہ کے ساتھ اس میں کچھ بھی کرنا پڑا، میں انشاءاللہ آپ کی تکلیف نماز کے اعتبار سے دور کرواؤں گا۔ ہے جی کسی کو کوئی پریشانی؟ نہیں ہے نا؟ آپ کو راحت ملتی ہے نا؟ آپ کو نماز پڑھنے کا یہاں پہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ کوئی پریشانی دقت تو نہیں ہے۔ آپ حضرات کی راحت کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی نماز کے لیے، آپ کے بچوں کی تلاوت کے لیے، قرآن پاک کی تعلیم کے لیے ہر ممکن جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، مسجد کی انتظامیہ سے ہو سکتا ہے، الحمدللہ بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ مجھے پرسوں پتہ چلا ہے اور سن کے بڑا عجیب ہوا، اللہ کا گھر مومنین کے محلے میں، مسلمانوں کے محلے میں مقروض ہوا ہے۔ بڑے افسوس کی بات نہیں ہے؟ اچھا قرضہ آپ کی اس مسجد کے اوپر، مجھے یہ کہتے ہوئے بھی جملہ بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ صحیح بات ہے، زبان کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ آ رہا ہے، اللہ کا گھر مقروض ہے۔ مسلمان کے سامنے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے بتانا پڑ رہا ہے کہ جس گھر کے اندر آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، اس اللہ کے گھر کے اوپر اس وقت 90,000 روپے قرض ہے۔ مسلمانوں، اگر یہ بات مجھ سے اور آپ سے کل قیامت والے دن رب ذوالجلال نے پوچھ لی کہ تیری عبادت کے لیے میں نے تو جنت کا باغ بھی بنوا دیا تھا اور تو اس کو آباد کرنے کے لیے اس کی ضرورتیں بھی پوری نہ کر سکا، تو جواب کیا دیں گے؟ میرے جملے شاید سخت ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جھنجھوڑنے کے لیے۔ تو کیا خیال ہے، 90,000 روپے قرض اتارنا چاہیے یا نہیں اتارنا چاہیے؟ بولیے جی ذرا۔ آپ تو ایسے پریشان ہو گئے جیسے میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں۔ میں اپنے لیے نہیں، سب سے پہلے آج کے اس مسجد کے اندر قرض ادا کرنے کے لیے میں اپنی چھوٹی سی آمدن کے حوالے سے جتنا میرے بس کے اندر ہے، میں اپنا حصہ اس کے اندر شامل کر رہا ہوں۔ میں گنتا نہیں ہوں، یہ جتنے بھی ہیں میری جیب کے اندر جتنے بھی موجود ہیں، میں یہ مسجد کے قرض کی ادائیگی کے لیے دے رہا ہوں۔ چند ساتھی، وہ ساتھی کھڑے ہو جو ہر جمعے نہیں کھڑے ہوتے، وہ ساتھی کھڑے ہو جو پہلی مرتبہ کسی کے سامنے ہاتھ کر رہے ہو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں۔ میں ان ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے گھر کے لیے جتنا ہو سکتا ہے خود بھی حصہ شامل کرے اور ان ساتھیوں سے بھی حصہ لے کر شامل کرے، تاکہ یہ قرض جتنا جلد ممکن ہو سکے مسجد کا ادا ہو جائے اور ہم اسی طرح نماز اور عبادت کے اندر مصروف رہیں۔ فہد بھائی آج تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں، اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے اندر کھڑے ہو جائیں، صرف یہ نیت کرتے ہو اللہ اپنے لیے نہیں کھڑا ہوا تھا، تیرے گھر کے لیے، تیرے گھر کی ضرورتوں کے لیے، اس کے قرض کو اتروانے کے لیے میں نے اپنے ضمیر کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے اگر ہاتھ پھیلایا تھا تو صرف تیرے گھر کے لیے، اس بھائی سے لے۔ بعد میں بھی اگر کوئی صاحب اس مسجد کے ساتھ یہ تعاون کرنا چاہے تو حاجی خلیل پراچا صاحب موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ بہرحال اتنا بڑا محلہ ہو، میرے سامنے تو ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میں نام لوں گا تو ساتھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر عمران حسن کی طرح لوگ چھپ کے نہ بیٹھنا شروع ہو جائیں کہ مفتی صاحب نام لینا شروع کر دیتے ہیں، تو میں نام نہیں لیتا ہوں، کیسے ساتھی بیٹھے ہیں۔ بہرحال یہ عجیب سی بات ہے، 90 آدمی بھی اگر ہماری مسجد میں سے
1000 روپیہ اللہ کی رضا کے لیے دے دیں تو یہ قرض تو ویسے ہی اتر جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔